بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، معزز سامعین، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ماہ رمضان المبارک کی عنقریب آمد ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے کی دو خاص عبادتیں ہیں، دن میں روزہ رکھنا اور رات کو 20 رکعت تراویح پڑھنا۔ آج کی ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے تراویح کے متعلق چند باتیں عرض کروں گا۔ تراویح باجماعت 20 رکعت سنت مؤکدہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے زمانے سے آج تک اہل اسلام، اہل ایمان اس پر عمل کرتے آئے ہیں اور وہ 20 رکعت تراویح باجماعت رمضان المبارک کے مہینے میں پڑھتے آئے ہیں۔ لیکن ابھی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے موجودہ صورتحال میں، تو اس صورت میں جیسا کہ مسجدوں میں کثیر تعداد کے ساتھ باجماعت نماز پڑھنے پر بھی پابندی ہے، جمعہ وغیرہ پر بھی پابندی ہے، صرف 2-3 مقتدیوں کو ہی نماز پڑھنے کی اجازت ہے، اس کے علاوہ زیادہ لوگوں کو اجازت نہیں ہے۔ تو اب بہت سارے لوگ، ان کا یہ خیال ہے کہ امام صاحب اوپر والے مائک کے ذریعے سے نماز پڑھائیں، جس مائک کے ذریعے سے اذان دی جاتی ہے اور اذان کی آواز باہر آتی ہے، اس مائک کو امام صاحب مسجد میں استعمال کرے اور ہم اس مائک کی آواز کے ذریعے سے اپنے گھروں میں یا اپنے گھروں کی چھتوں پر امام صاحب کی اقتداء میں تراویح کی نماز پڑھ لیں گے۔ تو مسئلہ یہ ہے، کیا اس طریقے سے تراویح کی نماز درست ہے یا نہیں، اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طریقے سے اقتداء کرنا درست نہیں ہے۔ فقہاء کرام نے، علماء کرام نے کتابوں میں لکھا ہے، اور یہ فتاوی عالمگیری جلد اول کتاب الصلاۃ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ 3 چیزیں اقتداء سے مانع ہیں، یعنی 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے مقتدی کا امام کی اقتداء کرنا درست نہیں ہوگا، اگر وہ کرے گا بھی تو پھر اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ نمبر 1، عام سڑک، یعنی ایسا راستہ ہو امام اور مقتدی کے درمیان کہ جس پہ گاڑی گزرتی ہو، تو اس صورت میں اقتداء درست نہیں ہے۔ نمبر 2، نہر ہو کہ امام اور مقتدی کے درمیان نہر بہہ رہی ہو، تو اس صورت میں بھی اقتداء درست نہیں ہے۔ اور نمبر 3 پہ فرمایا کہ امام کے پیچھے عورتوں کی صف ہو اور پھر اس کے بعد مردوں کی صف ہو، تو اس صورت میں بھی مردوں کی نماز استحساناً فاسد ہو جائے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ فاصلہ زیادہ ہونے کی وجہ سے مقتدی کی اقتداء درست نہیں ہے۔ مقتدی کے اقتداء کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ امام کی صف، مقتدیوں کی صف ملی ہوئی ہو۔ اگر اتنا زیادہ فاصلہ ہو جائے گا تو اقتداء درست نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے شیخ حسن بن علی الشرمبلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب نور الایضاح کے اندر باب الامامت میں 14 چیزیں ایسی بیان فرمائی ہیں کہ جس کی وجہ سے اقتداء درست نہیں ہوتی ہے۔ ان 14 چیزوں میں سے 90 نمبر پر فرمایا وَأَلَّا يَفْصِلَ نَهْرٌ يَمُرُّ فِيهِ الزَّوْرَقُ، یعنی کوئی ایسی نہر نہ ہو کہ جس میں کشتی چلتی ہو۔ اور آگے فرمایا وَلَا طَرِيقٌ تَمُرُّ فِيهِ الْعَجْلَةُ، اور ایسا کوئی راستہ نہ ہو کہ جس میں گاڑیاں گزرتی ہو۔ آگے فرمایا وَلَا حَائِطٌ يَشْتَبِهُ مَعَهُ الْعِلْمُ بِانْتِقَالَاتِ الْعِلْمِ امامی، ایسی کوئی دیوار نہیں ہونی چاہیے کہ جس کی وجہ سے مقتدی کو امام کے انتقالات کا علم نہ ہو، امام کے ارکان کا علم نہ ہو کہ امام ابھی کون سے رکن کو ادا کر رہا ہے، وہ رکوع کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے۔ اگر ایسا کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے تو اس صورت میں اقتداء درست نہیں ہوگی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس صورت میں اقتداء درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ابھی دارالعلوم دیوبند کا جو تفصیلی فتویٰ آیا تراویح کے متعلق، اس میں بھی دارالعلوم دیوبند نے اس چیز کو بھی واضح کیا، اور پھر انہوں نے ایک بات اور بیان فرمایا اقتداء کے درست ہونے کے لیے ضروری ہے اتحاد مکانہما، یعنی امام اور مقتدی کے مکان کا ایک ہونا۔ اگر امام ایک جگہ نماز پڑھ رہا ہے اور مقتدی دوسری جگہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس صورت میں نماز صحیح نہیں ہوگی۔ پھر انہوں نے آگے فرمایا فَلَوْ اِقْتَدَى رَاجِلٌ بِرَاكِبٍ أَوْ بِالْعَكْسِ أَوْ رَاكِبٌ بِرَاكِبٍ دَابَّةٍ أُخْرَى لَمْ يَصِحُّ لِاخْتِلَافِ الْمَكَانِ، فرمایا کہ اگر امام مثال کے طور پر سوار ہے اور مقتدی پیدل ہے، اس صورت میں اقتداء درست نہیں ہوگی۔ یا اسی طریقے سے امام دوسرے جانور پر سوار ہے اور مقتدی دوسرے جانور پر سواری کر رہا ہے اور اس طرح وہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس صورت میں بھی اقتداء درست نہیں ہوگی، چونکہ جگہ بدل گئی ہے۔ پھر اسی کے پیش نظر پھر انہوں نے آگے فرمایا فَلَوْ كَانَ عَلَى دَابَّةٍ وَاحِدٍ صَحَّ لِاتِّحَادِهِ،
کما فی الامداد، اگر ایک ہی جانور پر سوار ہے تو اس صورت میں اقتدا درست ہے۔ تو جس طریقے سے اقتدا کے صحیح ہونے کے لیے ایک جانور پر سوار ہونا ضروری ہے، اسی طریقے سے اقتدا کے درست ہونے کے لیے ایک مکان میں ہونا امام اور مقتدی دونوں کا ضروری ہے۔ آگے انہوں نے فرمایا وَلَوْ اقتدى مِنْ سَطْحِ دَارِهِ الْمُتَّصِلَةِ بِالْمَسْجِدِ لَمْ يَجُزْ لِاخْتِلَافِ الْمَكَانِ، اگر کسی کا گھر مسجد سے ملا ہوا ہے تو اور وہ اپنے گھر کی چھت پر نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اس صورت میں بھی اقتدا درست نہیں ہوگی، اس وجہ سے کہ مکان الگ ہو گئے، مسجد یہ الگ مکان ہے اور مسجد کے پڑوس میں رہنے والے کا مکان یہ ایک الگ مکان ہے، تو مکان کے الگ ہونے کی وجہ سے اقتدا درست نہیں ہوگی۔ اب ظاہر سی بات ہے جب امام صاحب نماز پڑھائیں گے مائک کے ذریعے سے تو امام صاحب تو مسجد میں ہوں گے اور لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں گے، تو اس صورت میں اقتدا درست ہو ہی نہیں سکتی ہے، چونکہ پھر مسجد کے اور گھروں کے درمیان میں عام راستہ آ جائے گا تو ویسے بھی اقتدا درست نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے مسجد ایک الگ مکان ہے اور پھر آپ کا گھر جس پر آپ نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں وہ ایک الگ مکان ہے، تو مکان کے مختلف ہونے کی وجہ سے بھی اقتدا درست نہیں ہوتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اس طریقے سے اقتدا کرنا درست نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک دلیل اور یہ بھی ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن کریم پڑھا جائے اس کی تلاوت کی جائے تو اس کو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اللہ کی رحمت تمہارے اوپر ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کی تلاوت کے وقت انسان کو چاہیے کہ وہ غور سے قرآن کی تلاوت سنے، اور پھر اس میں تلاوت کرنے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس طرح زیادہ آواز کے ساتھ میں تلاوت نہ کرے کہ جس کی وجہ سے کسی کے کام میں خلل ہو یا وہ توجہ کے ساتھ میں تلاوت کو نہ سن سکے۔ جیسا کہ آپ کو مسئلہ معلوم ہے اور واقعہ بھی معلوم ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو گشت کر رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر بھی تہجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں قرآن کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تلاوت کر رہے ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آہستہ پڑھ رہے ہیں، حضرت عمر زور سے پڑھ رہے ہیں۔ پھر فجر کے بعد آپ سے ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ میں نے رات کو دیکھا ابو بکر تم آہستہ پڑھ رہے تھے، آہستہ کیوں پڑھ رہے تھے؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں اس ذات کو سنا رہا تھا جو دلوں کے بھید کو بھی جانتا ہے۔ تو حضرت عمر سے پوچھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں سوئے ہوئے کو جگا رہا تھا اور شیطان کو بھگا رہا تھا۔ تو آپ نے فرمایا ابو بکر تم اپنی آواز ذرا بلند کر لو، حضرت عمر سے فرمایا کہ تم اپنی آواز ذرا پست کر لو، یعنی اعتدال کے ساتھ رہو تاکہ کسی کو کسی طرح کی پریشانی نہ ہو۔ تو کسی کے کام میں یا کسی کے آرام میں یا کسی کی مشغولیت میں اگر خلل پڑے تو اس طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے اپنے اپنے گھروں کے اندر لوگ اپنے اپنے کاموں کے اندر متوجہ ہے اور عورتیں اپنے کاموں کے اندر لگی ہوئی ہے، کوئی کس کام میں لگا ہوا، کوئی کس کام میں لگا ہوا۔ اب جب امام مسجد سے اوپر والے مائک سے تراویح پڑھائے گا تو ظاہر سی بات ہے قرآن کی آواز ان کے کانوں کے اندر جائے گی اور وہ اپنے کاموں کے اندر لگے ہوئے ہیں، اور اس طریقے سے وہ قرآن کی تلاوت کو توجہ سے نہیں سن پائیں گے، اور اس طریقے سے وہ امام ان کو گنہگار بنانے کا یہ سبب بنے گا، یہ ذریعہ بنے گا۔ تو اس وجہ سے بھی درست نہیں ہے کہ کوئی قرآن کریم کی تلاوت کی وجہ سے کوئی گنہگار بنے یا کوئی رحمت کے بجائے زحمت کا ذریعہ بنے، تو ایسا کرنا بھی درست نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اوپر والے مائک سے لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے سے تراویح یہ درست نہیں ہے، نماز نہیں ہوگی۔ یہ تو میں نے نقلی دلائل آپ کو دیے اور اس کی تفصیلی فتویٰ آپ دارالعلوم دیوبند کا دیکھ سکتے ہیں، کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ ایک عقلی دلیل میں آپ کو دیتا ہوں۔ تراویح کوئی 2-4 دن کا کام نہیں ہے، 1 مہینے تک پڑھنی ہے، اور 2-4 منٹ کا بھی کام نہیں ہے، کم سے کم 1 گھنٹہ لگے گا۔ علم طرح سے بھی اگر آپ پڑھائیں گے تو کم سے کم پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ تو لگ ہی جائے گا۔ اب کسی شہر کے اندر زیادہ مسجد ہے، مثال کے طور پر میری دانست میں نول گڑھ شہر میں 22 مسجدیں ہیں۔ اب آپ مان لیجئے اگر 22 مسجد والے ایک ساتھ اوپر والا مائک چالو کر دیتے ہیں اور وہ اوپر والے مائک میں تراویح پڑھاتے ہیں اور 1 گھنٹے تک پڑھائیں گے اور 1 مہینے تک پڑھائیں گے، تو آپ خود اندازہ کیجئے کہ عشاء کے بعد اس 1 گھنٹے میں جب 22 مسجدوں کے مائک ایک ساتھ چالو ہوں گے تو کتنا زیادہ شور شرابہ ہوگا اور لوگوں کی تکلیف کا ذریعہ بنے گا۔ شریعت تو اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ شریعت تو نام ہے دوسروں کو تکلیف سے روکنے کا، نہ کہ اس کو تکلیف پہنچانے کا،
کتنے لوگ بیمار ہیں، کتنے لوگ پریشان حال ہیں، کتنے لوگ کس کام میں مشغول ہیں، اور آپ جو ہے اس کے ذریعے سے تراویح پڑھائیں۔ تو آپ خود اندازہ کیجیے جب 22 مسجدوں میں ایک ساتھ مائک میں آواز تراویح پڑھائی جائے گی تو اس صورت میں کتنا شور شرابہ ہوگا، پھر لوگوں کو شکایت کرنے کا موقع ملے گا۔ جب اس طریقے کی حرکت کی جائے گی تو پھر جو 1-2 آدمیوں کو نماز پڑھنے کی اجازت ملی ہے پھر مسجد میں تالا لگ جائے گا، پھر وہ بھی نہیں پڑھ پائیں گے۔ اس وجہ سے میں اپنے تمام بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں جو میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، میری گفتگو کو سن رہے ہیں، کہ اللہ کے واسطے ہم شریعت کے مزاج کو سمجھنے والے بنیں، ہم اپنے اکابرین علماء کرام کی باتوں پر یقین کرنے والے بنیں۔ وہ علماء کرام جنہوں نے اپنی ساری جوانی، اپنی ساری زندگی قرآن و حدیث کو کھنگالنے میں لگا دی، سارا قرآن کی ایک ایک آیت، حدیث کی ایک ایک عبارت اور فقہ کی ایک ایک عبارت، سارے مسائل، سارے فتاویٰ ان کے سامنے ہیں، وہ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ کو شریعت نے اجازت دی اور اس مجبوری کی صورت میں آپ اپنے گھروں میں تراویح ادا کر سکتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند نے اپیل کی ہے، جمعیت علماء ہند نے اپیل کی ہے، آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے اپیل کی ہے، اور جتنی بھی بڑی بڑی تنظیمیں، بڑی بڑی تحریکات ہیں اور جتنے بھی بڑے بڑے ادارے ہیں ان تمام نے یہ اپیل کی ہے کہ آپ اپنے اپنے گھروں میں تراویح کی نماز ادا کر لیں، 2-4 ہیں تو 2-4 کر لیں، ورنہ اکیلے پڑھ لیں۔ تو پھر ہمیں اس پر زبردستی کرنے کی ضرورت کیا ہے کہ بھئی ہم مسجد میں پڑھنا چاہتے ہیں یا امام کے پیچھے اقتداء کرنا چاہتے ہیں؟ اس کا مطلب تو ہم شریعت پر عمل نہیں کرنا چاہتے ہیں، بلکہ ہم اپنے شوق کو پورا کرنا چاہتے ہیں، کہ جو ہمارا ایک شوق ہے کہ ہم ہر رمضان میں امام کے پیچھے پڑھتے ہیں تو اس رمضان میں بھی کسی طریقے سے امام کے پیچھے پڑھے، چاہے ہمیں اوپر والے مائک کے ذریعے سے پڑھنی پڑے۔ تو یہ تو شوق کرنا پورا ہوا، شوق پورا کرنے کا نام تو شریعت نہیں ہے، شریعت پر عمل کرنے کا نام شریعت نے فجر میں 2 رکعت رکھی، آپ اٹھ کر کے 4 رکعت پڑھنے لگ جائے کہ صاحب مجھے شوق میں 4 رکعت پڑھتا ہوں، تو کسی مفتی کی کیا، کوئی عام مسلمان کو پوچھو گے تو وہ صاف کہے گا کہ آپ کی نماز نہیں، کیوں شریعت نے 2 فرض کی تو 2 ہی پڑھو۔ اسی طریقے سے شریعت اگر کسی چیز کے بارے میں رخصت دے، مہلت دے، کوئی اسکیم بتلائے، یا یوں سمجھیے کسی درجے میں آفر ہو شریعت کی طرف سے کہ بھئی آپ اس طریقے سے بھی عمل کر سکتے ہو، تو ہمیں ضد بحث نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنے اپنے ملک کے قانون کا پالن کرتے ہوئے، اپنے ملک کے قانون کا احترام اور عزت کرتے ہوئے ہمیں اپنی شریعت پر عمل کرنی ہے۔ اگر ہم اس کا نہیں خیال رکھیں گے تو کل کے دن بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ مان لیجیے اگر آپ اس طریقے کی حرکت کریں گے اور آپ کی مسجد میں تالا لگ گیا ہے تو جو 2 آدمی نماز پڑھ رہے ہیں پھر وہ نماز پڑھنے سے بھی رہ جائیں گے، پھر جو 2-4 آدمی تراویح پڑھ رہے ہیں وہ بھی تراویح پڑھنے سے رہ جائیں گے، پھر آپ عید کی نماز کہاں ادا کریں گے، جمعہ کہاں ادا، اور کتنا وقت لگے پھر مسجد۔ تو یہ ساری چیزیں سوچنے کی، سمجھنے کی ہے، اس لیے مسجد کی جو ذمہ دار ہے ان سے میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ لوگ قدم اٹھائیں، لوگوں کو سمجھائیں، لوگوں کو مسجدوں میں نہ آنے دیں، بلکہ ان کو یہ کہیں کہ بھئی وہ اپنے اپنے گھروں میں ہی نماز پڑھیں، اور اوپر والے مائک کے ذریعے سے، لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے سے تراویح درست ہوتی بھی نہیں ہے، اس کے ذریعے سے ہرگز تراویح نہ کی جائے۔ ائمہ حضرات سے بھی درخواست ہے کہ وہ بھی اس پر توجہ دیں اور ذمہ داران کو مطلع کریں، دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ دکھلائیں اور یہ صورتحال ان کو بتلائیں، تو انشاءاللہ اس صورت میں وہ بھی مان جائیں گے اور اوپر والے مائک سے ہرگز تراویح نہ کرائی جائے، کیونکہ یہ دوسروں کی پریشانی کا بھی ذریعہ بنے گا اور خود ہمارے لیے بھی پریشانی کا ذریعہ بن جائے گا جب ہم اتنی بڑی تعداد میں ایک ساتھ میں جب مائک میں ہم تراویح پڑھائیں گے۔ امید ہے کہ آپ حضرات میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اسی طریقے سے بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ لائیو تراویح، یعنی جو حرم شریف میں جو تراویح ہوتی ہے وہ ٹی وی کے ذریعے سے یا موبائل کے ذریعے سے ہم چالو کر دیتے ہیں، اور جب وہ حرمین شریفین کے ائمہ حضرات جب وہ تراویح پڑھانے والے رکوع کریں گے، ہم رکوع کر لیں گے، وہ سجدہ کریں گے، ہم سجدہ کر لیں گے، تو لائیو تراویح بھی درست نہیں ہے، چونکہ کوئی مشینی عمل نہیں ہے نماز کہ جو ہے مشین کے بولنے سے جیسے وہ بولتے جا رہے ویسے کرتے جا رہے، نہیں، یہ باقاعدہ ایک عبادت ہے، اس کو شریعت نے اس کے باقاعدہ پوری ترتیب بتلائی ہے، اس کے پورے احکام بتلائے، اس کے فرائض اور واجبات اور سنن اور نفل اور تمام چیزیں بتلائی ہے، اس کے تمام ارکان بتلائے ہیں، تو اس طریقے سے لائیو تراویح بھی درست نہیں ہوگی اور اوپر والے مائک کے ذریعے سے بھی اقتداء درست نہیں ہوگی۔ اس لیے ہم سب حضرات کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں اور اپنے وطن عزیز ہندوستان کے قانون کا بھی احترام کریں۔ مسلمان 2 چیزوں کو کبھی نہیں چھوڑتا ہے، اور مسلمان 2 چیزوں کا ہمیشہ سے احترام کرتا ہے، ایک تو اپنے مذہب اسلام کی کہی ہوئی بات کا، اور دوسرا اپنے ملک ہندوستان کے بنائے ہوئے قانون کا۔ جو پکا سچا مسلمان ہوگا وہ اپنے مذہب پر بھی عمل کرے گا اور وہ اپنے ملک کے بنائے ہوئے قانون پر بھی عمل کرے گا۔
اگر ہمیں صحیح معنی اور ہمیں دونوں کام ہے، ہمیں پکا سچا مسلمان بھی بننا ہے اور ہمیں پکا سچا ہندوستانی بھی بننا ہے۔ پکا سچا مسلمان ہم بنیں گے شریعت پر عمل کر کے، شریعت اگر رخصت دے، اجازت دے تو ہم اسی طریقے سے شریعت پہ عمل کریں گے، علماء کرام جس طریقے سے ہمیں رہنمائی کریں ہم اسی طریقے سے عمل کریں گے، اور پکا سچا ہندوستانی ہم بنیں گے جب ہم بابا امبیڈکر صاحب کے بنائے ہوئے قانون کو مانیں گے اور اس پر ہم عمل کرنے والے ہوں گے۔ اور ویسے بھی تراویح یہ کوئی فرض یا واجب تو ہے ہی نہیں، سنت ہے، تو اس پر اتنا زیادہ وہ پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ امید ہے آپ حضرات میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ حضرات اس پر عمل کریں گے اور اس طریقے سے ان تمام چیزوں کو ختم کریں گے، اور پرشاسن کی طرف سے جس طریقے سے جتنا اجازت دی گئی ہے اسی کے مطابق ہم عمل کریں گے، شریعت پر بھی عمل کریں گے اور پولیس انتظامیہ کے بتائے ہوئے احکامات پر بھی ہم عمل کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔